بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ سزا دینے والے، سزا دلوانے والے خود مان رہے ہیں، اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ ہم نے غلط کیا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اندازہ لگائیے کہ نیب نے عمران خان کو غلط سزا دلوائی ہے، عمران خان کی اہلیہ کو غلط سزا دلوائی ہے۔ یہ نیب کی طرف سے کہا جا رہا ہے، یہ ان کے پروسیکیوٹر کی، ان کے وکیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بالکل غلط سزا ہوئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دوبارہ سے شروع کر لیں کیس۔ اندازہ لگائیے، یعنی سارا پروسیس غلط ہے، غلط طریقے سے کیس چلا، غلط سزا ہوئی، لیکن دوبارہ سے کر لیں۔ یعنی 15 مہینے ایک شخص کو آپ نے جیل میں رکھا، عمران خان کو، اور غلط طریقے سے آپ نے غلط کیس چلایا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 15 مہینے تو اس نے گزار لیے، ہم دوبارہ سے نیا کیس بناتے ہیں، نیا معاملہ چلائیں گے۔ یہ سارا کچھ غلط تھا۔ آپ اندازہ لگائیے پوری دنیا میں کہیں ہو سکتا ہے کسی شخص کو 15 منٹ بھی آپ بغیر قانونی جواز کے نہیں رکھ سکتے؟ الٹا وہ مقدمہ کرے گا تو یہاں 15 مہینے بعد خیال آ رہا ہے نیب کو کہ ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے۔ دوسری طرف جناب اب بڑی سختی ہونی ہے۔ سختی یہ نہیں کہ حکومت سختی کرے گی کہ جی 24 نومبر کو اب احتجاج ہونے والا ہے، اور اس دفعہ احتجاج کی اسٹریٹجی بالکل تبدیل ہو گئی ہے۔ سختی دونوں طرف سے ہونی ہے۔ حکومت کی طرف سے تو سختی پہلے ہی ہم نے دیکھی ہے، کنٹینر لگا دو، گرفتاریاں کرو، پکڑ دھکڑ کرو، ظلم تشدد کرو، جبر کرو۔ علی بن گنڈا پور کہہ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں اس دفعہ ہماری تیاری بھی سخت ہے، لیکن میں ابھی بتاؤں گا نہیں کہ کیا کیا تیاری ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اسٹریٹجی جو بھی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ صرف علی بن گنڈا پور لیڈ نہیں کر رہے ہوں گے، بہت سے لوگ نکلیں گے اور اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہر میں نکلیں گے، اپنے اپنے صوبے میں نکلیں گے۔ اور یہ بات علیمہ خان صاحبہ نے، عمران خان کی بہن نے بتائی ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ خواتین اپنا خیال رکھیں، یہ بڑے پرتشدد لوگ ہیں، ان کو کوئی حیا شرم نہیں ہے، تو لہٰذا آپ نکلیں ضرور لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے تو خواتین کو بھی نہیں چھوڑا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، یہاں پر ان سے چھینا جھپٹی کی ہے، گاڑیاں توڑی ہیں خواتین کی، مریض خاتون کو نہیں چھوڑا، تو کوئی شرم حیا باقی نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر نکلنا ہے تو احتیاط کے ساتھ۔ باقی خاص طور پر نوجوانوں کے لیے پیغام ہے۔ عمران خان نے کہا ہے اصل طاقت ہماری اب نوجوان ہے، نوجوان نکلیں۔ باقی سب سے بھی اپیل ہے لیکن نوجوان ضرور نکلیں۔ اور علیمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کراچی ہے یا کوئٹہ، ان کے لیے اپنے اپنے صوبوں میں لوگ جو ہے وہ احتجاج کے لیے نکلے۔ تو اس وقت اسٹریٹجی فرق ہے۔ لگتا یہ بھی ہے کہ صرف ڈی چوک نہیں، اسلام آباد کی مختلف شاہراہوں میں مختلف جگہوں پر اب دھرنے دیے جائیں گے، یہ اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس سے کس طرح نمٹے گی۔ تشدد تو ہم دیکھ چکے ہیں، وہ تو حکومت کا کام ہی صرف یہ رہ گیا ہے۔ عدالتوں کو کافی حد تک انہوں نے مینیج کر لیا ہے، لیکن اب انٹرنیشنل پریشر بڑھتا چلا جائے گا جو پہلے ہی بڑھ رہا ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ حکومت اس کو سسٹین کر پائے گی مزید انسانی حقوق کی پامالیاں کر کے۔ یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ اب معاملات عالمی سطح پر جا چکے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور خبر آئی ہے جو بڑی دلچسپ ہے کہ شاید یہ اس طرح پہلی دفعہ یہ اس طرح کی خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ، انہوں نے بھی اجلاس طلب کیا ہے۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے پی ٹی آئی کے اراکین نے پنجاب اسمبلی کو کل پشاور طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق 24 نومبر کے اسلام آباد احتجاج سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ یہ پہلی دفعہ شاید ہے کہ اس طرح سے کوئی بشرا بی بی کوئی اجلاس بلا رہی ہوں۔ تو اب پنجاب کے حوالے سے کیا ہونا ہے یہ اب دیکھتے ہیں کہ طے ہوگا، کس طرح سے لوگ نکلیں گے، سب کو اپنی اپنی ڈیوٹیاں دی جائیں گی، کس طرح آپ نے متحرک کرنا ہے۔ تو اب ان کے پاس 9 دن تقریباً ہیں، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ باقی جناب یہ پیغام اب عمران خان کا باہر آیا ہے، ان کے وکیل ایڈوکیٹ خالد یوسف چودھری، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ نوجوان خاص طور پر، اور باقی لوگ بھی نکلیں، سب نکلیں، لیکن خاص پیغام عمران خان کا نوجوانوں کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیے کہ نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کا عدم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیک کرنے کی استدعا کر دی۔ اب عمران خان کا جیل سے کیا پیغام ہے؟ طلبہ کے لیے ہمارا احتجاج قانون کی بالادستی، آزادی کے لیے اور مینڈیٹ چوری کے خلاف ہوگا۔ جمہوریت ختم ہو گئی، رول آف لا بالکل نہیں، عدلیہ کو ٹیک اوور کر لیا گیا، بوگس نظام کے خلاف کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ 24 نومبر کو اپنے حقوق کے لیے نکلیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اگر آپ نہیں نکلیں گے کیا سب نوجوان باہر چلے جائیں گے؟ کتنے لوگ باہر جا سکیں گے؟ 25 کروڑ عوام ہے، تو اپنے حقوق کے لیے آپ کو خود کھڑے ہونا ہوگا، جدوجہد کرنی ہوگی۔ سارے نوجوان باہر نہیں جا سکتے، پتہ ہے مایوسی ہے، مجبوری ہے، لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں اپنے خاندان کے لیے، روزگار کے لیے، تو وہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن کتنے چلے جائیں گے؟ تو جو جا رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے جا رہے ہیں، ان کے بہتر مستقبل کے لیے جا رہے ہیں، وہ ٹھیک، مگر جو نہیں جا پا رہے وہ کیا کریں؟ یہاں جدوجہد کریں اور کوشش کریں، یہ آپ کا وطن ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہو سکے کرنا ہوگا۔ اور جناب اب یہ دیکھیے
میں خود توشہ خانہ نیب کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو دی جانے والی سزا کے طریقہ کار سے متفق نہیں ہوں، اس لیے میں نے خود اعتراف کرتے ہوئے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کا بیان دیا تھا۔ نیب پروسیکیوٹر امجد پرویز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان۔ اچھا، امجد پرویز صاحب یہ شریف خاندان کے بھی وکیل ہیں، وہی نیب کے وکیل ہوتے ہیں، یہی عمران خان کے خلاف یہی وکیل ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کیسا زبردست یہ سارا چکر ہے، بلکہ گھن چکر ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ کے پاس دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نیب پروسیکیوٹر سزا جو بات کر رہے ہیں کہ سزا کا عدم اور کیس ریمانڈ بیک کر دیا جائے، 342 کا بیان اور رہ جانے والے گواہوں پر اجرا دوبارہ کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ جی بیرسٹر علی ظفر سے، عمران خان کے وکیل سے، کہ جی یہ جو نیب کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ کیس شروع کر لیتے ہیں، تو آپ یا تو وہ مان لیں۔ دوسرا، آپ یہ استدعا کر سکتے ہیں کہ کیس ٹرائل کورٹ میں فرد جرم سے دوبارہ شروع کیا جائے۔ لیکن اگر آپ یہ دونوں نہیں مانتے تو پھر ہم تکنیکی خرابیوں کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم میرٹ پر کیس سنیں گے۔ جسٹس میاں ابو الحسن اورنگزیب کے ریمارکس چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی ان ریمارکس کی تائید کی۔ اچھا، چیف جسٹس عامر فاروق کا ہونا بڑا ضروری ہے حکومت کے لیے کہ جی وہ ہر کیس میں عمران خان کے ضرور ہوں۔ بہرحال میاں ابو الحسن اورنگزیب ان کے ساتھ ہیں، تو دو ہی جج ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر ہم میرٹ پر سن لیں گے۔ لیکن یہ دیکھ لیے ثابت ہو گیا، نیب کہہ رہا ہے کہ کیس ہی بوگس، بکواس، بالکل غلط بنایا گیا، چلایا گیا، سارا کچھ، سزا بھی غلط اندازہ لگائی، لیکن وہ جیل میں جناب 15 مہینے سے بندہ جیل نہیں گزارے گا، تو اس کا کوئی یعنی کمپنسیشن نہیں ہے۔ مداوع کیسے ہوگا؟ اقوام متحدہ کی طرف سے ضرور کہہ دیا گیا کہ جی اس کا مداوع کریں، عمران خان کو غلط سزائیں دی گئی ہیں، تو آج نہیں تو کل تو کوئی نہ کوئی تو اور بولے گا اور پریشر آئے گا، تو سب بات کریں گے جی غلط تھے، یہ جو آج نیب کہہ رہا ہے ابھی اور بہت سے لوگ کہیں گے، ابھی ججز بولیں گے کہ جی ہم سے غلط فیصلے لیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیرسٹر علی ظفر کو عمران خان اور بشریٰ بی بی سے سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیک کر کے نیب پروسیکیوٹر کے بیان سے متعلق ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کرنے کے لیے 21 نومبر تک کا وقت دے دیا ہے۔ 21 نومبر کو اب یہ دیکھیے جی کیا ہوتا ہے، اور 24 کو احتجاج کی تاریخ ہے۔ اور عمران خان آج اچھے موڈ میں لگ رہے تھے۔ عمران خان نے آج گرے رنگ کا سویٹر پہنا ہوا تھا، کافی خوش اور اچھے موڈ میں تھے، مسکرا رہے تھے۔ کمر میکن یہ رپورٹ کر رہے ہیں جی، عمران خان مسکرا رہے تھے، موڈ بھی اچھا تھا، کافی خوش نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے سویٹر پہنا ہوا تھا۔ دیکھیے یہ چیزیں بھی رپورٹ ہوتی ہیں کہ عمران خان کیا کر رہے تھے، کیسا موڈ تھا۔ تو یہ قیدی نمبر 804 کا آپ کیا کریں گے؟ وہ آج بھی جیل میں بیٹھا بھی، یہ سارے جو باہر اس وقت یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، جعلی حکمران ہیں، ان سے زیادہ مقبول ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو نومبر میں ہی رہائی مل جائے گی، لطیف کوسا، یہ عمران خان کے وکیل تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ جی نومبر میں ہی عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ وہ اس امید کا یا اظہار کریں یا خبر دے رہے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے ان کا جو 50 سال کا تو ان کا کیریئر ہے وکالت کا، یا اس سے زیادہ ہی، تو اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہماری تیاری مکمل ہے اور اس بار حکمت عملی سخت ہوگی، علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ انہوں نے تو وہی کرنا ہے، کنٹینر یہ سب کچھ، تو ہم اب اس کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن ہماری تیاری بڑی سخت ہے، میں بتاؤں گا نہیں کہ کیا ہے۔ اور جناب سب سے بڑا چیلنج ریاست کی فسطائیت ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ یہ اگلے 10 روز میں پہلے سے زیادہ وینجنس، انتقام کے ساتھ کھل کر سامنے آئیں گے۔ احتجاج کے طریقہ کار کا فیصلہ اگلے 2 روز میں ہو جائے گا اور ایک براڈ اسٹریٹجی ڈاکومنٹ تیار ہوگا۔ اگر ورکرز میں پیشن، جذبہ اور جوش ہے تو انہیں پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ رؤوف حسن ممبر سیاسی اور کور کمیٹی پی ٹی آئی نے یہ بیان دیا ہے۔ اچھا، آج عمران خان صاحب کو توشہ خانہ 2 کیس میں بری کیا جا سکتا تھا، یعنی وہ فیصلے کا انتظار تھا، محفوظ فیصلہ تھا۔ پہلے شاہ رخ انجمن جج آ نہیں رہے تھے، کیسے آئے گا؟ کیونکہ اگر بریت کا فیصلہ سنا دیتا تو عمران خان کو بری کرنا پڑنا تھا، کوئی اور کیس ہے نہیں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو بری کیا جائے، لہٰذا وہ پہلے خبر چل گئی میڈیا میں کہ جی بری کر دیا گیا ہے، لیکن وہ پھر پتہ لگا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جناب ان پر اب کہا جی فرد جرم عائد ہوگی، درخواست مسترد کی ہے بریت کی، تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہ ہونا ہے۔ پاکستان میں جب تک ایک بڑی تبدیلی نہیں آئے گی تب تک یہ یہاں نظام انصاف درست نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں ہے، روزگار کے لیے نوجوان بیرون ملک جا رہے ہیں، لیکن کتنے نوجوان باہر جائیں گے؟ سب کو تو ویزا نہیں مل سکتا، اس لیے اگر آپ نے اپنے مستقبل اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہے تو 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچیں۔ عمران خان کی گفتگو، یہ خاص آپ دیکھیے عمران خان اس دفعہ نوجوانوں پر بہت زیادہ بات کر رہے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اصل طاقت نوجوان ہے، ان کو نکلنا ہوگا 24 کو۔ اگر بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے، نوجوان نکل آئے، تو ظاہر ہے کہ پھر حکومت جو ہے اس کے بس کی بات رہے گی نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور ایک اور خبر جانے سے پہلے، ایک اور بڑی اہم خبر، چونکہ اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے حوالے سے بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ویڈیو، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی ان کو عہدہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا، کیونکہ قاضی فیصل کے خلاف ایک درخواست تھی، انہوں نے کہا چھوڑ دیں ان کی جان،
قاضی فیصل کی جان چھوڑ دیں، اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو میرا نہیں خیال ان کی جان چھوٹے گی، چونکہ جو انہوں نے کر دیا ہے قاضی فیصل صاحب نے، پاکستان کا سیاہ ترین دور ہے سپریم کورٹ کا، انہوں نے سپریم کورٹ کو ذبح کر کے دفن کروایا، سپریم کورٹ کی کوئی وقت نہیں رہ گئی، کوئی طاقت نہیں رہ گئی، وہ ختم کر دی۔ 26 آئینی ترمیم میں جو نظر آ رہا ہے، پھر جو انہوں نے فیصلوں میں لکھ دیا، پھر جو بلے کا نشان چھیننا، بالکل انہوں نے ایک انتقامی کارروائیاں، ان کے تمام فیصلوں سے شدید بدبو آتی ہے کہ ایک پارٹی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، نہ کوئی انسانی حقوق رہے اس ملک میں، کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ بدترین چیف جسٹس کے طور پر ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، ان کے فیصلے بتاتے ہیں کہ بدترین فیصلے تھے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی جان چھوٹ جائے۔ عدالتی سطح پر ہو سکتا ہے ان کے کچھ پرانے ساتھی اور یہ حکومت ان کو بچانے کی کوشش کرے یا عہدے دینے کی کوشش کرے، لیکن عوامی سطح پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور یہ ری ایکشن بڑھتا جانا ہے، کم نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ۔